ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نور اسلام کو سبسکرائب کریں ایسے ہی ایمان افروز بیان سننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پچھلے ہفتے یہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور انہیں کو یہودی بھی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے، اس کتاب میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے توریت میں بھی جگہ جگہ حضور کی آمد کا بیان کر کے ان پر ایمان لانے کا وعدہ لیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی جو امت تھی وہ آپ کے اس فرمان پر لبیک کہتی اور یہ وعدہ کرتی کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان اگر ہمارے درمیان آ گئے تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی خدمت بھی کریں گے، اور اگر ہمارے درمیان تشریف نہ لائے تو ہماری نسلوں میں جو لوگ بھی آگے ہوں گے وہ ان پر ایمان لائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب حضور تشریف لائے تو پھر یہ لوگ حضور پر ایمان نہیں لائے، کچھ ہی لوگ ایمان لائے۔ ان بنی اسرائیل نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا، جب حضور تشریف لائے تو حضور پر ایمان نہیں لائے، بلکہ حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو جو میں نے میرا وہ احسان جو ہم نے تم پر کیا، اور اس وعدے کو، اس عہد کو پورا کرو جو تم نے کیا تھا۔ اور وہ عہد کیا تھا؟ حضور پر ایمان لانے والا حق۔ مگر انہوں نے بار بار یاد دلانے کے بعد اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلت مصدقا لما معکم، اس پر جو میں نے اتارا اس کی تصدیق کرتا جو تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا اول کافر بھی، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ اب اس آیت پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو نازل کیا ہے اور وہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے وہ تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کر رہی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ وہ کون سی کتاب تھی؟ قرآن۔ اور سب سے پہلے منکر نہ بنو، اور یہ بھی فرمایا کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور وإیایا فاتقون، اور مجھی سے ڈرو۔ اب یہاں جو آیت ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دی دو دانستہ یعنی جان بوجھ کر کے
حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکاۃَ اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب اس آیت پاک میں آگے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو یہ حکم سب کے لیے ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور خود بھی اس پر عمل، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور خود تم اس پر عمل نہ کرو تو اس پر بظاہر کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ اور تم کتاب پڑھتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ بنی اسرائیل یہودی کون سی کتاب پڑھتے تھے؟ توریت پڑھنے کے بعد جب تک حضور تشریف نہیں لائے تو توریت پڑھ کر کے وہ لوگوں کو حضور پر ایمان لانے کی تعلیم دیتے، اور وہ نبی ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے۔ جب حضور تشریف لے آئے تو پھر انہوں نے اس میں سب گڑبڑ سڑبڑ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، جو ایمان لے آئے ان کی باتوں کو سن کر کے انہوں نے جو چیزیں بتائیں، ان باتوں کو سن کر کے جو ایمان لائے ان پر، حضور پر، اور انہوں نے دیکھا کہ یار جی ہم کو سمجھاتے رہے، یہ خود ہی ایمان نہیں لائے، ہمیں بتایا ہم تو ایمان لے آئے۔ تو پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ یار تم تو کل بڑی تعریفیں کرتے تھے اور کہتے تھے ان پر ایمان لانا، ہم تو تمہارے کہنے پر ایمان لے آئے، تم لوگ ایمان کیوں نہیں لائے؟ ظاہر سی بات پکڑ والی بات ہے نا۔ جب یہ سوال ان سے ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم جن پر ایمان لانے کو تمہیں کہہ رہے تھے نا وہ یہ تھوڑی ہے، ابھی ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں ہے۔ تو وہ سامنے والے جو ہیں انہیں وہ چیزیں بتاتے جو انہوں نے بیان کی تھی اور وہ حضور کی ذات میں موجود تھی، کہ تم نے کہا تھا وہ ایسے ہوں گے، یہ چیز تو ان کے اندر ہے۔ تو پھر وہاں پر وہ الٹی پلٹی مارتے کہ نہیں وہ ہم نے ایسا نہیں بیان کیا تھا، ہم نے ایسا بیان کیا تھا، ہم نے ایسا بیان کیا تھا۔ تو أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ حالانکہ تم کیا پڑھتے ہو؟ کتاب۔ اس کو کہتے ہیں عام بولی میں خود را فضیحت کن دیگر را نصیحت کن، خود را فضیحت کن دیگر را نصیحت کن، یعنی خود کا حال تو سدھارتے نہیں اور دوسرے کو کیا کر رہے ہو؟ سدھارنے چلے ہو۔ مزہ تب ہے کہ جب آپ خود بھی اس پر عمل کرو اور اس کے بعد دوسروں کو سمجھاؤ تو اس کا اثر الگ ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی زندگی میں جو تبدیلیاں ان کے بیان میں آتی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ بزرگان دین بیان جو کرتے تھے تو وہ جو چیز بیان کرتے تھے اس سے بھی زیادہ وہ عمل کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی باتوں پر اثر ہوتا تھا۔ کہتے ہیں بزرگوں کی بات ہے، بزرگوں کی بات ہے تو بزرگ جو ہے تو وضو کے 4 ہی فرض تو بتائے گا کہ 5 تو بتائے گا کیا؟ وہ بھی 4 ہی تو بتائے گا نا۔ 7 فرض ہے نماز میں تو 7 ہی بتائے گا نا، مگر ان سے جنہوں نے سنا وہ خود عمل کرنے لگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ والے جو بولتے تھے وہ اس پر خود بھی عمل کرتے تھے، ہے نا۔ اور آج ہم لوگوں کا حال الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہیں پر گڑبڑیاں ہیں، زیادہ بہت زیادہ گڑبڑیاں ہیں۔ سب قوم آج جو بہت سے لوگوں کی عزت نہیں کر رہی اس کی وجہ کی یہی ہے۔ قوم کے سامنے ہمارا کردار ہے، قوم کے سامنے ہمارا کردار ہے، دیکھتی ہے قوم، سمجھتی ہے سب چیز کو۔ یار جب تک آپ جی امامت میں ہیں، نمازی امامت چھوڑ دیے تو یہ ساری چیزیں قوم نوٹ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب گڑبڑیاں ہیں، ہے نا۔ اور ہم قوم سے ہمیں کیا لینے دینا؟ ہمیں قوم کی توجہ سے، قوم کے دیکھنے سے ہمیں مطلب کیا بھائی؟ نماز ہمیں ٹائم سے پڑھنا ہے، نماز کے بارے میں ہم نے تقریر کی ہو یا نہ کی ہو، ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ تو أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم
لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور خود اس اچھائی سے دور رہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سمجھ آ رہا نا؟ ابھی مسجد میں نکاح پڑھایا ہم نے، ایک ٹھو فون آ گیا کسی کا، ایک ٹھو بغرات بولتا ہے بھیا بند کرو فون، مسجد میں بیٹھے اپن، ہاں یار بند کر دیا اس نے، بند کر دیا۔ ہم سن رہے دیکھ رہا، اپنا لکھا پڑھی وغیرہ سن رہے، اور وہی سب سے زیادہ بات کر رہا تھا، سب سے زیادہ وہی بات کر رہا تھا، ہنسی مذاق وجاق سب، وہ مسجد میں فون بند کروا رہا ہے، دنیا بھر کی پنچایت لے کے بیٹھا، یہ حال ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہم سن رہے تھے، باہر آئے، ہم نے کہا یہ حال ہے، اس سے تو بیچارے سے موبائل بند کروا رہا تھا اور خود جو ہے تو پورا ساؤنڈ چالو کیا رہا۔ یہ جو نظریہ ہے نا، اس سے برکت نہیں ملتی۔ آپ اپنے آپ کو بعمل بناؤ، بعمل اگر نہیں بنے تو زندگی کا کوئی معنی نہیں۔ پہلی فرصت میں نماز، دماغ میں صرف اتنی بات رکھ جائے کہ جب تک جان ہے سو نماز ہے، جان ہے نماز ہے، پڑھنا ہے۔ ابھی تمہارے اوپر ہے کیسے پڑھنا ہے، کیسے اس کو کور کرنا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی عذر تمہارا مانا نہیں جائے گا۔ ہمیں آپ اس کو آپ چاہے جو جواب دے دو کہ وہ ایسا تھا یار، وہ ایسا تھا، دے لو جواب۔ نہ ہمیں جنت دینا، نہ ہمیں دوزخ میں ڈالنا۔ جسے جنت دینا ہے، جسے دوزخ سے بچانا ہے، وہ رب کی ذات ہے، اسی کو سوال کا جواب دے لینا جب دینا، الٹا سیدھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا؟ یہ زندگی اچھی لگتی ہے، باعمل والی زندگی اچھی لگتی ہے، سکون ملتا اپنے آپ کو۔ ٹھیک ہے، باتیں وہ کرو جس پر تمہارا خود عمل ہو، باتیں وہ کرو جس پر تمہارا عمل ہو، ٹھیک ہے نا؟ باتیں وہ ہو جو جس پر تمہارا عمل ہو، جس پر عمل نہیں اس کی کوئی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ بزرگان دین کے اقوال اور بزرگان دین کی باتیں ہزاروں سال کے بعد بھی کتابوں میں پڑھو تو دل روشن ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پڑھنے کے بعد دل میں ایک تازگی سی آتی ہے، ایک کشش، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا دن ہو گیا کے اس کے باوجود یہ عالم کے ان کی باتوں میں وہ اثر کہ آنکھیں نم ہو جائیں، اس لیے کہ وہ عمل سے بھی، علم سے بھی زیادہ باعمل تھے، ہے نا؟ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک آدمی پہنچا اور عرض کیا، حضور حاکم وقت نے میرا کھیت ضبط کر لیا ہے، اگر آپ حکم دے دیں تو دلی میں جو سلطان شمس الدین التمش آپ کے خلیفہ ہیں، جو بادشاہ ہندوستان ہیں، اگر آپ حکم دے دیں تو وہ اگر کوئی پرچی لکھ کے دے دیں گے تو یہاں کا جو گورنر ہے وہ میرا کھیت واپس کر دے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا لکھ کے دیں گے تمہارا کھیت واپس ہو جائے گا؟ بولے جی حضور آپ فرمان کچھ۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چلو دلی چلتے ہیں، لکھوا کے لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک کسان کے لیے حضور غریب نواز اجمیر شریف سے کہاں تشریف لائے؟ دلی۔ اللہ اکبر، پیدل اس کسان کے ساتھ دلی سے، اجمیر شریف سے دلی تشریف لائے۔ جب تشریف لائے اچانک بادشاہ حضور قطب الدین بختیار کاکی نے دیکھا، سب لوگ دنگ رہ گئے۔ بہرحال بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ سرکار کیسے تشریف لانا ہوا؟ فرمایا یہ تمہارے حاکم نے اس کا کھیت ضبط کر لیا ہے، ایک چٹھی لکھ کے دے دو تاکہ اس کا کھیت واپس ہو جائے۔ بادشاہ سن کے حیرت میں پڑ گئے کہ حضور اتنے کام کے لیے آپ تشریف لائے، کسی خادم کو بھیج دیتے، ہم یہ کام کر دیتے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، خادم آتا لکھوا کر کے لے جاتا، مگر میں جو اس کے ساتھ وہاں سے چل کر کے آیا ہوں، اور میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے اس کو قدم قدم میں جو خوشیاں ملی ہیں، مجھے وہ خوشیاں کہاں سے ملتی؟ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ایک مسلمان کو اگر خوش کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو مسلمان کسی کو خوش کر دیتا ہے، اس خوشی سے اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے، پھر یہ فرشتہ قبر میں پہنچ کر اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ غریب نواز سرکار اس حدیث پر عمل کر رہے تھے کہ کام تو ہو ہی جاتا، مگر اس کے ساتھ جو قدم قدم پر ہمیں خوشیاں ملی ہیں، رب کا جو قرب حاصل ہوا ہے اس کے خوش ہونے کی برکت سے،
وہ کہاں ملتا؟ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ صدیوں بعد غریب نواز کے اس واقعے کو سن کر بھی دل میں ایک عجیب کیفیت سے پیدا ہو رہی ہے۔ صدیوں بعد اس واقعے کو سننے کے بعد کتنی پیاری بات لگ رہی سن کر کے۔ تو اللہ والوں کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ وہ جو کام کرتے دل سے کرتے، عملی زندگی میں اسے پہلے اتارتے اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ یہ مقدس بزرگ اور یہ اولیاء کرام کی جماعت نے اسی لیے کم وقتوں میں وہ کام کر دیا ہے، ہزاروں لاکھوں کمیٹیاں مل کر کے بھی جو کام نہ کر پائیں، کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کر کے بھی جو کام نہ کر سکے، وہ اللہ والوں نے اپنے دم قدم سے فری میں کام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو؟ یہی ہے، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ سمجھ میں آ رہا نا؟ اس پر تو اتنی لمبی چوڑی تقریر بیان ہو سکتا ہے جس کا کوئی ٹائم نہیں، بہت بیان ہو سکتا ہے نا۔ سب سے آسان بات یہ ہے کہ اس کی تفسیر اس کو یہ سمجھ لو کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، مجھے میرے عیب دوسروں کے عیب بیان کرنے سے روکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے میری کمیاں دوسروں کی کمیاں بیان کرنے سے روکتی ہیں۔ کہاں چلے حضرات؟ اپنے آپ کو تو دیکھ لو، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اپنے آپ کو تو دیکھ لو، یہ روزہ نہیں رکھتا، پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو، یہ ایسا نہیں کرتا، پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو۔ وہ کون سی عادت ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے؟ ساری کمیاں تمہارے اندر، اور چلے ہو تم دوسروں کی کمیاں ڈھونڈنے۔ مجھے میرے عیب دوسروں کی عیب جوئی کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اس کو آدمی اپنی زندگی میں اتار لے تو بات ہی ختم ہو جائے۔ کس حیثیت سے تم دوسرے کی برائی کرتے ہو؟ تمہارے اندر کون سی کمیاں نہیں ہیں؟ ساری کمیاں تمہارے اندر، پھر بھی اپنے آپ کو متقی اعظم، پھر بھی اپنے آپ کو پرہیزگار اعظم، ہے نا؟ کچھ لوگ تو مسجد میں بیٹھ جائیں گے، معلوم ہے، نماز پڑھنے کے بعد امام کو دیکھیں گے، بس نماز پڑھ کے بیٹھ گئے، پہلے سے پہنچ گئے مسجد میں، تو بس کیا دیکھنا ان کو؟ امام کو دیکھنا بس۔ ایسا نماز پڑھ کے جب بیٹھتے ہیں تو کدھر کو دیکھتے ہیں؟ کدھر کو منہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں؟ جیسے بیٹھے ایسے نہ بیٹھے رہیں گے، نماز پڑھی بیٹھ گئے، نیچے منڈی کر اپنا پڑھ رہے ہیں آدمی۔ اور جو فتنہ فساد ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، تین ٹائپ کے، ایسے گھوم کے بیٹھے گئے کہ اب قبلہ ادھر تو ایسے بیٹھیں گے۔ اب ایسے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ یہ قبلہ رخ ہے، بیٹھے ہیں، ہماری نماز ہو گئی، ہم بیٹھ گئے اپنی جگہ پر۔ اب تم ایسے گھوم کے بیٹھے ہو تو کائے کے لیے بیٹھے ہو؟ مقصد کیا تمہارا؟ ارے کوئی نماز پڑھ رہا، کچھ کر رہا، تو دیکھا رہے ہو، گھر کر رہے ہو، اس کو دیکھ رہے ہو، ہے نا؟ بڑی الرجی سے ہوتی ہے وہ ایسے لوگوں کو دیکھنے سے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں کو دیکھ، بھائی قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہو نا، تو اسی طرف بیٹھے رہو نا۔ آپ ایسے گھوم کر بیٹھے کیوں؟ جب گھوم کر بیٹھو گے تو پھر لوگوں کی عیب جوئی کرو گے، دیکھو گے وہ ایسا پڑھ رہا تھا، وہ ایسا پڑھ رہا تھا، وہ ایسا پڑھ رہا تھا، اس سے نہ کہو گے، نہ اس کی اصلاح کرو گے، دوسروں سے بیان کرو گے، دوسرا اسے بیان کرے گا، وہ تمہاری اور اس کی کیا ہو جائے گی؟ دشمنی ہو جائے گی۔ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ نماز بہت کٹھن چیز ہے، نماز بہت بھاری چیز ہے، مگر اس کے لیے بھاری نہیں ہے جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، دل سے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ نماز میں نہ اس کو کبھی آلس آتی ہے، نہ نماز میں چون چرا کرتا ہے وہ، ارے یار ارے یار ارے یار ارے یار کیا بتائیں یار، وہاں جانا رہا نماز کرتے، یہ سب چیزیں جو اس کی زبان سے نکل رہی ہیں، یہ سب نہیں نکلتی کس کے دل سے؟ کس کی زبان سے نہیں نکلتی؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جس کے دل میں یہ نہیں ہوتا اس کی نماز بہت بھاری چیز ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہے جنہیں یقین ہے کہ اللہ کی طرف ہم کو جانا ہے اور اسی سے ہمیں ملنا ہے۔